چائنا کے ہوبے پروونس میں موجود یہ ہے انسان کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم 2300 میٹرز چوڑا اور 60 سٹوریز بلڈنگ جتنا اونچا تھری گورجز ڈیم چائنا کے سب سے لمبی ریور کے پانی کو روکے بیٹھا ہے۔ ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 6000 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی یانگزی ریور چائنا تو چائنا ایشیا کی بھی سب سے لمبی ریور ہے۔ یہ چائنا کے ویسٹ میں پہاڑوں سے شروع ہوتی ہے اور آدھے سے بھی زیادہ چائنا کو کراس کرتی ہوئی شنگھائی کے قریب ایسٹ چائنا سی میں گرتی ہے۔ 1931 میں بہت زیادہ بارشوں کی وجہ سے سیلاب میں بدل گئی اور اس سے جو تباہی ہوئی اس نے پوری چائنا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تباہی اتنی زیادہ تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو اپنے نقصان کا اندازہ لگانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ رف اسٹیمیٹ کے حساب سے اس نیچرل ڈیزاسٹر میں 30 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ اتنے زیادہ نقصان ہونے کے بعد بھی آنے والے سالوں میں یانگزی ریور میں سیلابوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے صرف ایک ہی آپشن بچا تھا کہ یانگزی ریور کے پانی کو روک کر ایک ڈیم بنایا جائے، لیکن اتنی بڑی اور وائلڈ ریور کو روکنے کے لیے چائنا کو کچھ بڑا کر کے دکھانا تھا۔ تھری گورجز ڈیم کی کنسٹرکشن 1994 میں سٹارٹ ہوئی، جس پر ایک وقت میں 40,000 ورکر کام کرتے تھے۔ پورے 17 سالوں کے محنت کے بعد 2011 میں یہ پوری طرح سے فنکشنل ہوا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے بڑا کنکریٹ اسٹرکچر بھی ہے۔ اس میگا اسٹرکچر میں 2 کروڑ 80 لاکھ کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوا تھا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اتنا زیادہ کنکریٹ اگر سوئٹزرلینڈ ملک میں ڈالا جائے تو پورا کا پورا سوئٹزرلینڈ 2 فٹ کنکریٹ کے اندر دس جائے گا۔ کنکریٹ کے علاوہ یہ اپنے ریزروائر میں اتنا زیادہ پانی سٹور کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ارتھ کا روٹیشن تک سلو ہوتی ہے۔ ناسا کے سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ تھری گورجز ڈیم ارتھ کے روٹیشن کو 0.06 مائکرو سیکنڈز تک سلو کر دیتا ہے، یعنی ہمارے ارتھ پہ صرف اس ڈیم کی وجہ سے ایک پورا دن 0.06 مائکرو سیکنڈ تک بڑا ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ کوئی اتنا بڑا فگر نہیں ہے جس کو ہم نوٹس کر سکے، لیکن انسان کی بنائی ہوئی یہ اکیلی چیز ہے جو ارتھ کی روٹیشن تک کو سلو کر دیتی ہے۔ اب ظاہر ہے اتنا بڑا اسٹرکچر کو بنانے کے لیے خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا ہوگا۔ چائنیز گورنمنٹ نے تھری گورجز ڈیم کو بنانے میں ٹوٹل $32 بلین کا خرچہ کیا تھا۔ 1994 میں جب اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو چائنیز گورنمنٹ کو بہت کرٹیسزم فیس کرنا پڑا، کیونکہ ڈیم کی وجہ سے 10 لاکھ لوگوں کے گھر خالی کرانے پڑے۔ یانگزی ریور کے کنارے جتنی بھی آبادی تھی ان کو وہاں سے ہٹانا بہت ضروری تھا۔ آج بھی 1500 سے زیادہ چھوٹے بڑے ٹاؤن اسی ڈیم کی پانی کے نیچے موجود ہے۔ سیٹلائٹ امیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیم بننے سے پہلے ریور کی چوڑائی 700 میٹرز تھی، لیکن ڈیم بننے کے بعد 3600 میٹرز تک پھیل گئی۔ پر سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ پانی کے راستے کو بلاک کر کے اس کے آگے ڈیم کی وال کو کیسے بنایا گیا؟ ریور کے آدھے حصے میں پتھر ڈال کر اس کا لیول ریور کے لیول سے بھی اونچا کر دیا گیا۔ اب ریور کا پانی اس رکاوٹ کی وجہ سے بچے ہوئے راستے میں نکلنے لگا۔ جب پتھر سے بنایا کوفر ڈیم اچھی طرح سے سوکھ گیا تو پھر اس میں ڈیم کے والز کے 2 پورشن کھڑے کیے گئے۔ اب باری تھی تیسرا پورشن کھڑا کرنے کی، جس کے لیے انجینئرز کو ریور کا پورا راستہ روکنا پڑا۔ بچے ہوئے حصے میں بھی پتھروں سے ایک کوفر ڈیم بنایا گیا۔ اس دوران ریور کے پانی کو ڈیم کے پہلے والے 2 پورشن کے ٹنل سے گزارا جاتا تھا۔ تھری گورجز ڈیم کے جہاں اتنے زیادہ فائدے ہیں، وہی اس نے چائنا کے سر پر خطرے کی تروار بھی لٹکا رکھی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ماننا ہے کہ ڈیم چاہے کتنا بھی ٹھوس کیوں نہ ہو، نیچر کی طاقت کے سامنے کبھی نہ کبھی جھکنا ہی پڑتا ہے۔ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تھری گورجز ڈیم، جس کا میگزیمم لیول 175 میٹرز ہے، بڑھتی ہوئی بارشوں کی وجہ سے پانی کا لیول 164 میٹرز تک بھی ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔
बड़े बड़े डैम्स का फेल होना कोई नई बात नहीं है। आज तक की हिस्ट्री में टोटल 114 डैम्स के फेलियर हमारे सामने आ चुके हैं, जिनमें से जानी नुकसान के हिसाब से सबसे बड़ा फेलियर भी चाइना के 2 डैम टूटने की वजह से हुआ था। 8 अगस्त 1975 को चाइना के हिनान प्रोविंस में मौजूद बेंजाओ और शिमातन डैम जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ने की वजह से पानी का लेवल बर्दाश्त ना कर सके। लाखों क्यूबिक मीटर्स पानी सिर्फ चंद मिनटों में आसपास के बस्तियों को ले डूबा। इस हादसे में जहां 2,40,000 इंसान मरे थे, वही 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर भी हुए थे। थ्री गोरिस डैम जो इन डैम से कई ज्यादा बड़ा है, अगर इसमें कोई ऐसा हादसा हुआ तो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा हादसा कहलाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।